ناظرین، الجزائر سے تعلق رکھنے والی نامور اور عرب دنیا کی مقبول ترین اینکر و صحافی خدیجہ بن کنا اپنے دورہ امریکہ کے بارے میں بتاتے ہوئے لکھتی ہیں کہ وہ ایک سپر سٹور میں شاپنگ کے بعد کاؤنٹر پر ادائیگی کے لیے اپنی باری کی منتظر کھڑی تھیں کہ اسی دوران ایک باحجاب مسلمان خاتون ایک بڑا بکس کھینچتے ہوئے داخل ہو گئیں۔ بکس غالباً گھاس کاٹنے والی مشین کا تھا۔ خاتون کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے، وہ پسینے سے شرابور تھی۔ وہ خاتون سیدھی کاؤنٹر پر کھڑی کیشیئر ملازمہ کے پاس چلی گئی اور بڑے ادب کے ساتھ کہنے لگی کہ وہ یہ مشین آپ سے کل دیگر اشیاء کے ساتھ $500 کی خرید کر لے گئی تھی۔ تو کیشیئر ملازمہ نے طنزاً کہا، کیا تم اسے واپس کرنا چاہتی ہو؟ مسلمان خاتون نے کہا، نہیں۔ کیشیئر ملازمہ نے کہا، کیا آپ نے کسی دوسرے سٹور پر اس سے کم قیمت میں فروخت ہوتے دیکھا ہے؟ تو ہماری پالیسی آپ کو بقیہ اماؤنٹ دینے کی بھی ہے، مگر اس کے لیے آپ کو دوسرے سٹور کی قیمت کا ثبوت دکھانا ہوگا۔ میں تمہارا یقین نہیں کروں گی۔ کیشیئر ملازمہ اس مسلمان خاتون کا مذاق اڑا رہی تھی۔ مسلمان خاتون سنجیدہ انداز میں کہنے لگی، نہ میں اسے واپس کرنا چاہتی ہوں اور نہ اس کی قیمت کم کروانے آئی ہوں، بلکہ میں نے کل آپ سے دیگر اشیاء کے ساتھ یہ مشین خریدی تھی جس کی ادائیگی کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کر دی گئی تھی۔ پھر اس سامان کو اٹھا کر میں اپنی رہائش گاہ پر لے گئی جو یہاں سے تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ لیکن جب گھر پہنچی اور بل دیکھا تو مجھ پر انکشاف ہو گیا کہ آپ نے مجھ سے دیگر اشیاء کی قیمت تو وصول کی ہے، مگر اس مشین کی قیمت لگانا بھول گئی تھی۔ یہ سنتے ہی کیشیئر ملازمہ اٹھ کر خاتون کو گلے لگا لیا اور آنکھوں میں اترتے آنسو کو جذب کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جذبات سے مامور لہجے میں کہنے لگی، پھر کس چیز نے آپ کو 2 گھنٹے کی مسافت طے کرنے اور ملازمت سے چھٹی لینے پر مجبور کر دیا؟ آپ اسے اپنے پاس رکھ سکتی تھی۔ مسلمان خاتون نے بڑی سادگی سے بولا کہ امانت نے، اور پھر انگریزی میں اسے امانت کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی تشریح کرنے لگی۔ یہ سن کر ملازمہ اٹھ کر شیشے کے کیبن میں بیٹھی ہوئی مینیجر خاتون کے پاس گئی۔ ہم سن نہیں رہے تھے، مگر اس کی باڈی لینگویج سے اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کچھ خاص انداز سے کچھ کہے جا رہی ہے۔ ملازمہ نے توقف کیا تو مینیجر خاتون اپنی نشست سے اٹھی اور باہر آ گئی۔ اس خاتون مینیجر نے اسٹور کے تمام سٹاف کو جمع کر لیا، جس کے ساتھ کسٹمر بھی جمع ہو گئے۔ انہیں اس مسلمان خاتون کی امانت داری کے بارے بتانے لگی۔ مسلمان خاتون خاموش کھڑی رہی، جس کے چہرے پر حیا کی پرچھائیاں بکھری ہوئی تھیں۔ یہ سننے کے بعد اسٹاف نے مسلمان خاتون سے اسلام میں امانت اور دیانتداری کی بابت سوال کیے، جس کے جوابات اس نے بڑے نبے دلے انداز میں دیے۔ مینیجر خاتون اس مسلمان خاتون سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے مسلمان خاتون کو مشین گفٹ کرنے کی پیشکش کر دی، جسے اس مسلمان خاتون نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ رد کرتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے مشین سے زیادہ اہمیت ثواب کی ہے۔ مسلمان غریب ضرور ہو سکتا ہے، مگر وہ ایمان کسی قیمت پر نہیں بیچتا۔ ہم مسلمان صرف اپنے رب کے محتاج ہیں، کسی اور کے نہیں۔ وہ قیمت کی ادائیگی کر کے شکریہ ادا کرنے کے ساتھ اسٹور سے نکل گئی۔ سپر اسٹور میں موجود درجنوں کسٹمرز اس حجاب پہنے ایک دل آویز مسکراہٹ اور ایمانی قوت کے حالے میں گری ہوئی سپر اسٹور سے نکل کر رخصت ہونے والی خاتون کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ خدیجہ بن کنا کہتی ہیں کہ یہ سن کر اور دیکھ کر مجھے اپنے مسلمان ہونے پر بڑا فخر محسوس ہوا اور میں رب کا شکر ادا کر کے سپر اسٹور سے نکل آئی۔ ناظرین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اگر انسان کے اندر 2 خوبیاں ہوں، 1 خوف خدا، 2 اچھے اخلاق، تو معاشرہ اس شخص کی قدر کرتا ہے، اور یہی 2 خوبیاں مرنے کے بعد انسان کو جنت میں لے جا سکتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلام پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔